دو ٹوک بات کروں آپ سے؟ ہاں ہاں، ناراض تو نہیں ہوں؟ ارے میں تو روز سنتا ہوں یہ باتیں. آپ موسیقی کو حرام سمجھتے ہیں؟ اف، یہ تو آپ نے ایسا سیدھا تیر مارا ہے. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس بات کے لیے راضی نہیں ہو رہے اور جب آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو اپنی زندگی سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ اسی بنیاد پر کیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ چیز حرام ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل دو ٹوک بات ہو جائے. بات یہ ہے کہ میں اس وقت یہ فیل کرتا ہوں کہ جس معاشرے میں زندہ ہوں، جس معاشرے کا میں حصہ ہوں، اور جس معاشرے میں ہی میں رہنا چاہوں گا، اور اسی میں چاہوں گا کہ میں مروں، اور میں یہی چاہوں گا کہ اسی معاشرے کے لوگ ایک دن مجھے کندھا بھی دیں. میں یہاں سے بھاگ نہیں رہا، میں انہی لوگوں میں رہوں گا، کیونکہ میں انہی میں سے اور انہی کا ہوں. میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس معاشرے میں فی الحال استطاعت نہیں ہے اس بات کے سننے کی کہ موسیقی حرام ہے کہ حلال ہے. نہیں ہے، اس لیے میں بولوں گا بھی نہیں کبھی کہ موسیقی حرام ہے یا حلال ہے. اپنی ذات کو پیش کر سکتا ہوں. نہیں، دیکھیے تھوڑا سا یہ بات ڈپلومیٹک ہو گئی. بالکل. آپ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ جب کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہاں، ہے. بالکل. ٹھیک ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے. ہم اس جنید جمشید کی بات کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں 4 سال سے لے کے 40 سال تک کا لسنر سننے والا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس جنید جمشید کی بات کر رہے ہیں جس کو ملٹی نیشنل 1 منٹ کے اندر اسپانسرشپ دیتے ہیں. ہم اس جنید جمشید کی بات کر رہے ہیں جس کے البمز کو ریکارڈ کرنے کے لیے بڑی بڑی ریکارڈنگ کمپنی کوئی بھی خرچہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. ہم اس جنید جمشید کی بات کر رہے ہیں جس کے آج بھی پہلا البم بھی بکتا ہے. وہ جنید جمشید. یہ باتیں غلط ہے؟ میں نے غلط کہی باتیں؟ اچھا ایک بات بتائیے، چلیے میں آپ کو ایک اور طرح سے لے کے آتا ہوں. آپ نے موسیقی چھوڑی، ٹھیک ہے؟ جی جی. آپ نے جب موسیقی جب چھوڑی تو آپ کیا کرتے تھے؟ اس کے علاوہ آپ کیا کرتے تھے؟ کچھ نہیں کرتا تھا. اچھا، آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے؟ کچھ نہیں کرتا تھا. آپ نے موسیقی چھوڑی، یہ سارے کانٹریکٹ، وہ ساری شوز، وہ سارے جو کچھ بھی آتے، کیا وہ پھر کس طریقے سے آپ نے گزارا کیا؟ بڑی مصیبت سے، بڑی مصیبت سے، کیونکہ مجھے تو کام ہی کوئی نہیں آتا تھا. اور بڑے تھوڑے لوگوں کو پتا ہے کہ میرے گھر پہ، جس میں میں، میری بیوی، میرے بچے اور میرے والدین ساتھ تھے، ہم سب ساتھ رہتے تھے. میں آج بتا سکتا ہوں، شاید پہلے نہ بتا سکتا کیونکہ اجازت نہیں ہے اپنی کمی کو بتانے کی. لیکن ہمارے گھر پہ ایک سٹیج یہ آ گئی کہ پورے گھر میں 100 روپیہ بھی نہیں تھا. یہ نہیں پتا تھا کہ کل اگر بجلی کا بل آئے گا تو کیسے ادا ہوگا. یہ نہیں پتا تھا کہ کل اگر پانی کا بل آئے گا تو کیسے ادا ہوگا. میں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکلوایا، مہنگے اسکولوں میں پڑھتے تھے، وہاں سے نکلوا کے ایسے اسکولوں میں ڈالا جن کو ہم افورڈ کر سکتے تھے. ہمارے گھر میں 2 3 گاڑیاں تھیں، سب بک گئیں، سب بک گئیں. اور ایک میری بڑی لیوش لائف تھی، وہ ختم ہو گئی ساری. یہ سٹیج میرے پہ آئی، یہ آئی. تھوڑا سا ایک ٹائم آیا، اور وہ ٹائم اللہ نے اپنی بڑا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑی سکون سے گزار دیا. قرآن کی آیت کہتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ پاک کہہ رہے ہیں جس دن تم مجھ سے کہو گے نا میں آپ کا دوست ہوں، تو میں ہلکا سا چیک تو کروں گا تمہیں کہ تم اپنی بات میں کتنے سچے ہو. جس دن تم مجھ سے کہو گے یا اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو میں اس دن دیکھوں گا بھی تو صحیح کہ تم اپنے قول میں کتنے سیدھے ہو. میں تمہیں ہلکے سے مال کی کمی سے چیک کروں گا، تھوڑی بیماری دے کے چیک کروں گا، تھوڑا سا ذرا بچوں کی سختی دے کے چیک کروں گا. تو یہ چیکنگ ہوگی. اگر اس چیکنگ میں تو پورے اتر گئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو پھر میری بشارت ہے صابرین کے لیے، پھر تم فکر نہ کرو. اچھا جی، اللہ نے اس سلسلے میں آپ سے کیا معاملہ کیا یہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، کیونکہ آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے اور ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس سلسلے میں بہرحال وہ تو رب العالمین ہے، ساری قدرت اس کے پاس ہے، لیکن کیا رہا اس سے بات کریں گے. لیکن میں ساتھ ساتھ چاہوں گا کہ بات چیت میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوں جو آپ کے چاہنے والے بھی ہیں اور ان سے بات چیت بھی ہو. تو یوں کرتے ہیں کہ لیکن آپ نے باتیں کر کے مجھے اس مقام پہ پہنچا دیے کہ مجھے ضرورت ہے ایک سپ کی. یہ لیتے ہیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو ہے. اسے ضرور دیکھیے گا، سنیے گا ہمارے اس پیارے دوست کی بات. آپ بھی، میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا ہم لوگ آگے بڑھیں. ناظرین، ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد، لیکن اس سپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی باتوں سے ہٹنے والا ہوں اور یہ تو ہٹنے والے ہیں نہیں، مجھے پتا ہے. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے اس فنکار کی جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ
پاکستان میں جو پاپ گائکی کا انداز ہے، جو سٹائل ہے، اسے نہ صرف متعارف کروایا بلکہ ایک نئی ڈائریکشن دی، ایک نئی طرح دی، جس کی وجہ سے وہ گائکی میں لوگوں کو، خصوصاً ینگر جنریشن کو، ایک آئیڈینٹیفیکیشن کا بہت ہی اسٹرانگ ایلیمنٹ ملا، اور لوگ ان کے گیتوں کو گا کر خوش ہو رہے ہیں اور خوش ہوتے رہیں گے۔ لیکن انہوں نے اس گائکی کو خیر بات کہہ دیا۔ جنید جمشید صاحب سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے، جنہوں نے بہت امپورٹنٹ اس حوالے سے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہوں۔ ایک بہت ہی معزز ہمارے دوست ہیں، اپنی فیلڈ کے لیجنڈ ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ لائن پر ہیں۔ ہلو، ہیلو، السلام علیکم جناب، کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں کوئی آپ سے کمنٹ یا دوں، اللہ خیر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی دو دوستوں میں لڑائی ہوئی، کہ لیں تم کہاں کے ہو، بولیں گے جی میں تو لالو کھیت کا ہوں، کہ تم کہ لیں میں مکہ کا ہوں، تو کہ لیں میں تو تمہیں گالی بکتا ہوں، تو تمہیں تو گالی نہیں بکی جا سکتی۔ اب وہ جو بندہ میرا دوست یہاں بیٹھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے اختلاف کرنا مطلب اپنی شخصیت کا جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر جو ہے وہ تین تیرا کرنا ہے۔ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، اگر ہم اپنی پوری دیانتداری سے، خلوص نیت سے اور کسی ایک نظریے کے تحت کوئی کام کریں، جیسے کہ جمشید بھی کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو حقوق العباد میں ضرور آ جاتا ہے کہ وی آر کنٹریبیوٹنگ سم تھنگ ٹوورڈ دی ہیومینٹی۔ اور انہوں نے تو بہت کام کیا اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور پھر یہ ایک تبدیلی آئی۔ یہ تبدیلی بھی کوئی ایسی نہیں، یہ بھی اللہ کی جانب ایک رستہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا دل جو ہے، ہر دیندار کا دل تو ہر وقت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے راستے کسی ذکر میں آتے ہیں، کسی عبادت میں آتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے غفلت تو ہو سکتی نہیں ہے۔ اب وہ پلڑا کبھی کسی طرف بھاری ہو جاتا ہے، لیکن پرسوں رات کو 13 اگست کی ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے اور گاتے دیکھ کے اب پھر بڑی مسرت ہوئی کہ یہ رابطہ جو ہمارا ان کا تھا وہ بھی قائم ہے، اور امید ہے کہ قائم رہے گا۔ اس کی شاید اشکال اور صورتحال تھوڑی بدلتی رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور میرے سمجھنا خیر کسی اس کا مفتی کا کہنا نہیں ہے کہ اس کو فتوے کے طور پہ لیا جائے، کہ ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں اپنے فیلو ہیومن بینگس کی سم ہاؤ، تو شاید یہ بھی کہ اللہ کو خوش کرنے کا ایک راستہ ضرور ہے۔ یقیناً یہ فرض بنتا ہے ایسی نازک وقت پہ جبکہ یہ الغار ہے، کلچرل انویژن ہر طرف سے ہے، ویسٹ سے بھی ہے، دائیں بائیں سے بھی ہے، تو ہم اگر اپنی وکٹ پہ اپنے ڈیوٹیز میں قائم رہتے ہوئے اپنی بیسٹ پرفارمنسز دیں تو یقیناً ہم ایک ڈھال کر کام کریں۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ اوکے بھائی، تھینک یو۔ اللہ عابد بھائی نے ایک بات کہی، اور جس کا میں پوری طریقے سے دیکھیے، ایک بات کی ہوتی ہے کہ حقوق العباد والی بات آ جاتی ہے۔ بھائی نہ میں مولانا ہوں، نہ عابد علی صاحب ہیں، ہماری نالج اس سلسلے میں کم ہے، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، اور میں بھی بڑا واضح طور پہ کرتا ہوں، لیکن آپ کا وہ کام، آپ کا وہ عمل جو باقی لوگوں کے لیے بہتری کے سامان پیدا کر سکے، اور خاص طور پر دیکھیے، جب میں وہی بات کہ جب ہم جنید جمشید کو اسٹیج پہ پرفارم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے تمام گروپ کے ساتھ، نہ تو آپ کے لباس سے، نہ آپ کی زبان سے، نہ آپ کے کسی جسچر سے، نہ آپ کی کسی لیرکس سے، نہ آپ کی کسی کمپوزیشن سے ہمیں کہیں بھی کوئی ولگیرٹی، کوئی بےہودگی، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو ینگر جنریشن کو یا میوزک لورز کو ان دی ادر سینس آپ کہہ لیں کسی طریقے سے جس کے سے بہکا سکے یا ان کا جو ہے کسی خراب کرنے کا سبب ہو۔ تو کام اچھی طریقے سے اگر ہو رہا تھا تو اس کو اس طریقے سے بریک لگا دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جو کام میں کر رہا ہوں، جب میں تبلیغ میں نکلتا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ایک کام کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے کر سکتا ہے وہ یہ کہ اس کی کسی طریقے سے اللہ سے دوستی کرا دے۔ ٹھیک ہے، جب میں میوزک کرتا تھا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کے اندر پاکستانیت آئے، ٹھیک ہے، پاکستان سے محبت ہے ان کے دلوں کے اندر۔ یہ جو میں کام کرتا ہوں جا کے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا تو میں اور کیا حقوق العباد کر سکتا ہوں کہ یہ نبیوں والا کام ہے، اللہ کی بات کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ انبیاء اس کام کو کرتے تھے، ان سے بڑا کوئی حقوق العباد کا حق ادا کر سکتا ہی نہیں تھا انبیاء سے بڑھ کے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو کیونکہ آپ کو ساری انسانیت کے لیے اور آنے والے ٹائمز کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، تو وہ بڑے پریشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی تھے کہ بھئی میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو اب اس کام کو کون کرے گا؟ تو اللہ پاک نے یہ بشارت بھیجی آپ کو کہ آپ پریشان نہ ہوئیے،
آپ کے بعد آپ کی امت اس کام کو کرے گی.